ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں، اے اللہ، وہ غوث پاک کی چوکھٹ پر جو وضو کرانے کے لیے لوٹے والا شخص لوٹے لے کر بیٹھتا ہے، اسی کے صدقے میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دے تو اس کے صدقے میں کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ جھوم کر دامن پھاڑ دیا کہ پہچانتے ہو کون ہوں؟ کہ نہیں پہچانتے؟ کہ وہی تو لوٹے والا شخص میں ہوں، لیکن مجھے خود نہیں پتا تھا۔ مرشد نے چوکھٹ پہ بٹھا کر کیا مقام عطا کر دیا، لوٹے بھروا کر کیسا مرتبہ عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جس کے وسیلے سے ابدال دعا کرتے ہو، جب مرشد نے اس قابل بنایا ان کی چوکھٹ چھوڑ کر جانا کوئی عقل مندی نہیں، تب مجھے پتا چلا جس کی چوکھٹ پر بیٹھ کر لوٹے میں پانی بھر کے مہمانوں کو دینے والے کے وسیلے سے ابدال دعا کر کے کھانا منگاتے ہیں، جب اس لوٹے والے بزرگ کی شان یہ ہے تو پھر چوکھٹ کے اندر رہنے والے غوث العظم دستگیر کے وسیلے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے فرماتے ہیں جب دعا کرو میرے وسیلے سے کرو، جو میرے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ ایک مرشد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، اور یہ ایسا عنوان ہے کہ مجھے اس پر کھڑا کیا جائے تو میں حریص ہوں۔ کچھ عنوانات ایسے ہیں کہ جو میری اپنی طبیعت میں رچ بس گئے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کی عنوان ہیں، اس لیے کہ اپنے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے سب انہی کی چوکھٹ کی خیرات ہے۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں مضبوط دامن پکڑو، اور ایسا پکڑو کہ یکگیر محکم بگیر۔ میں تو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ملتا نہیں، میں کہتا ہوں ملے نہ ملے یار، کیا یہ کم ہے کہ نام لینے کی توفیق مل جاتی ہے؟ اس سے بڑھ کر سا، اور ان کے یہاں تو کون محروم رہتا ہے؟ کوئی دل لگا کر تو دیکھے، کوئی دل لگا کر سچے دل سے کوئی ہو کر یقین پیدا کرو، مضبوط یقین، انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوگی۔ اب ختم قادیہ شریف پڑھا جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ الگ الگ پڑھیں گے تو بہت وقت لگے گا، تو اس لیے مجمع بڑا ہے، تو جتنے اوراد و وظائف ہیں سب یہاں سے پڑھے جائیں گے، اور آپ سب ایک ساتھ پڑھیں۔ میں تھوڑا سا پوچھ لوں، آپ لوگوں سے برا نہیں مانیں کہ تو پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے بار پڑھنا ہے۔ درود غوثیہ کتنے لوگ پڑھنا جانتے ذرا ہاتھ اٹھائیں؟ ہاں ٹھیک ہو گیا کام۔ تیسرا کلمہ کتنوں کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ۔ سورہ علم نشرہ کتنوں کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ ٹھیک، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور قل اللہ شریف کتنوں کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ۔ باقی کے جتنے اوراد ہیں پھر وہ سب آسان ہیں، آپ وہ جو ہے پڑھ کر کے یعنی سن کر کے آپ خود ہی پڑھ سکتے ہو، وہ بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، پھر آپ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ لیکن ایک گزارش کرتا ہوں، عید غوثیہ میں آنے والوں کم سے کم اتنی صورتیں تو یاد کر لو، جو قرآن مقدس کی آخری صورتیں، کم سے کم اتنا تو یاد کر لو کہ ہمیں اگر سورہ علم نشرہ نہیں یاد ہے تو کتنے شرم کی بات ہے، درود غوثیہ نہیں یاد ہے کتنے شرم کی بات ہے، قل ہو اللہ نہیں یاد ہے، پھر ہم کس دن کے مسلمان ہوئے ہیں؟ اس لیے پڑھ لو، سیکھ لو، اور اپنے مرکز پر مسجد یا رسول اللہ میں تعلیم بالغاہ کا انتظام ہے، کوئی فیس نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کچھ نہیں لیا جاتا، بس اتنا ہے آپ آؤ قرآن سیکھ کر جاؤ، اس سے بڑی ہماری کوئی لالچ نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بڑی فیس کیا ہوگی کہ آپ ہم سے قرآن سیکھ رہے ہیں، آپ اس سے بڑی فیس کیا دے رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ قرآن سیکھ لیتے ہیں ہمارے احباب سے ہمارے مرکز پر آ کر، یہ آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات ہے، ہمارے لیے بھی ذریعہ نجات ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں لیا جاتا، فی سبیل اللہ تعلیم بالغاہ کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اس میں بھی لوگ اتنے نہیں آتے جتنے آنا چاہیے، اس نے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہیں آئیں، سیکھیں، کم سے کم قرآن سیکھ لیں۔ ابھی 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان شریف آنے تک کے پورا قرآن یاد کر لیں، سیکھ لیں انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی ہم سب کے حل پہ رحم و کرم فرمائے۔ یہ جو ختم قادریہ شریف ہے، حافظ صاحب نے، ہمارے حافظ مقصود صاحب نے فرمایا کہ یہ بتایا جائے کہ یہ یعنی کہ کس بزرگ نے عطا کیا۔ یہ جو ہے
حضرت سیدی سرکار سید اویس بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضور صاحب البرکات سید شاہ برکت اللہ عشقی پیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار تھے، یہ ان کی طرف سے یہ عطا ہے۔ یعنی اپنے سلسلہ قادریہ برکاتیہ کے جو امام ہے، جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں شجرے کے اندر کہ دین و دنیا کی ہمیں برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق یہ عشق انتماء کے واسطے، یہ صاحب البرکات شاہ برکت اللہ ہے۔ صاحب البرکات شاہ برکت اللہ کون ہے؟ ماہریرہ شریف کے اندر جب یہ تشریف لائے پیم نگر میں، انہوں نے اپنے محلے کا نام پیم نگری رکھا تھا، محبت کی نگری، اور ان کا تخلص تھا جو ہے وہ عشقی، اسی لیے ان کو عشقی پیمی کہتے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ایسا کرتے تھے کہ پرندے ان سے اللہ کا ذکر سن کر اللہ کا ذکر کرنے والے بن گئے تھے۔ محلے کے پرندے اڑتے چلتے پھرتے جو ہے حضرت صاحب البرکات سے جو ہے وہ ذکر خدا سن کر کے ذکر کرنے والے ہو گئے تھے۔ بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے عظیم بزرگ ہیں، اور کبھی وقت ہوگا تو انشاءاللہ ان پہ ہی بیان ہوگا، لیکن سن لیں ان کا ذکر آیا ہے تو۔ یہ چشتی گھران ان کا سلسلہ جو تھا یہ جو ہے وہ خاندانی طور پر چشتی مشائخ سے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جد اعلیٰ سید محمد دعوت الصغریٰ فاتح بلگرام یہ جو تھے یہ ڈائریکٹ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور خلیفہ تھے، لیکن چشتی ہونے کے بعد بھی ان کا دل غوث پاک سے بہت لگا ہوا تھا۔ حالانکہ کوئی چشتی غوث پاک سے کبھی دشمنی نہیں کرتا، ہاں ظاہر سی بات ہے وہاں تو کوئی سنی کسی ولی سے دشمنی کیسے کرے گا، لیکن دلوں کی بات ہوتی ہے، کسی دل میں کوئی زیادہ سما جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو غوث پاک سے دل لگا ہوا تھا، تو غوث پاک خواب میں تشریف لائے، فرمایا کہ تم قادری سلسلے کا اجرا کرو اور قادری سلسلے میں مرید کرو، جو تمہارے ذریعے سے قادری سلسلے میں مرید ہوگا اور تمہارے خلفاء کے ذریعے سے قیامت تک قادری سلسلے میں مرید ہوگا، غوث پاک کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں میں ان سب کو جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ صاحب البرکات سے وعدہ ہے، اسی لیے قادری برکاتی سلسلہ وہاں تک پہنچا کہ شاید کوئی خانقاہ ابھی تک اس سے محروم نہ رہی۔ حضرت کے چوچہ مقدسہ کی خانقاہ جو تقریباً 600 سال سے زائد سے خدمت انجام دے رہی ہے، وہاں کے جانشین و سجادہ نشین حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ بھی برکاتی نسبتیں حاصل کرنے کے لیے ماہریرہ شریف آئے۔ امام احمد رضا محدث بریلوی ان کے والد، اور پھر اس کے بعد بدایوں کے شاہ عبد المجید عین الحق سے لے کر حضرت فضل رسول، حضرت تاج الفضول مولانا عبد القادر بدایونی، مولانا عبد المقتدر بدایونی، مولانا عبد القدیر بدایونی، یہ ایک سلسلہ ہے، اور بھی سلسلے برکاتیہ کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ قادری ہیں اور ہر قادری قابل قدر ہیں، لیکن جن سے غوث پاک نے وعدہ کیا ہو، جن سے غوث پاک نے وعدہ کیا ہو کہ آپ کے سلسلے میں قیامت تک جو مرید ہوگا آپ کے ذریعے سے میں اس کو جنت میں لے جاؤں گا، اس کی شفاعت کروں گا، بخشش کرواؤں گا۔ اسی لیے یہاں قادری کرنٹ بہت زیادہ ہے۔ ان کے خاندان کے سرکار شاہ حمزہ عینی وہ اپنا لقب عینی رکھتے تھے، اپنا تخلص عینی رکھتے تھے، انہی کا مشہور زمانہ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مددے قبلہ دی مددے کعبہ امام مددے، اور مقطع میں کہتے ہیں انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے۔ جب یہ کلام لکھا سرکار